اللہ 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 اللہ۔ آپ 39 افراد کے بعد مسلمان ہوئے، 39 مرد اور عورتیں ایمان لا چکی تھی، 40واں نمبر آپ کا تھا۔ آپ کے اسلام کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی دعا فرما چکے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو 2 آدمیوں کے ذریعے سے عزت عطا فرما، 2 آدمی اس میں سے ایک میں سے، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، 2 آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام ابو جہل کے ذریعے سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں ایک قریشی نوجوان سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ کب تک آپ اس طرح چلتے رہو گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ آتے رہو گے؟ وہ کہنے لگے کیا مطلب تمہارا؟ کہنے لگے لگتا ہے تم مسلمان ہو چکے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لگتا ہے تم مسلمان ہو چکے ہو۔ وہ کہنے میں تمہاری ابھی خبر لیتا ہوں۔ تو اتنی دیر میں وہ کہنے لگے میری خبر تو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہنوئی اور تمہاری ہمشیرہ دونوں مسلمان ہو چکے۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے، سیدھا گھر تشریف لائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ اندر جا کر چھپ گئے، اور وہ بہنوئی بھی اندر چلے گئے۔ جلدی میں وہ صحیفہ باہر رہ گیا، قرآن کا وہ حصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں غصے سے بھرے ہوئے، اپنی بہن کو کہنے لگے تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر چکی ہو۔ اور بہن کہنے لگی اے عمر اگر وہ دین سچا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اور انہوں نے اتنی دیر میں ان کی بہن جو ہے وہ بہنوئی بھی باہر نکلے، اور وہ اپنی بہن کو بچانے، اپنی بیوی کو بچانے، حضرت عمر کی بہن کو بچانے کے لیے انہوں نے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہن بچانے کے لیے آئی تو ان کو بھی تھپڑ مارا اس زور سے کہ چہرے سے خون نکلنے لگا۔ پھر شرم آئی، بیٹھ گئے، غصہ کچھ ٹھنڈا ہونے لگا۔ پھر کہنے لگے بتلاؤ تو صحیح، بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ تو انہوں نے کہا، بہن نے کہا تم ناپاک ہو، تم اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو تو پاکیزہ لوگ ہی، پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد قرآن کا وہ حصہ اٹھایا۔ بعضوں نے سورۃ حدید کی کچھ آیاتوں کے متعلق لکھا ہے کہ اس وقت یہ آیاتیں، لیکن بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ سورۃ حدید مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، وہ مدنی صورتوں میں سے، اور سورۃ طٰہٰ یہ مکی صورتوں میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو اس لیے زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح روایت یہی ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیاتیں پڑھ رہے تھے، اور وہ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ جو سورۃ حدید کی آیاتیں ہیں وہ بھی، ان میں بھی اللہ کی بڑائی، اور یہاں پر بھی اللہ کی بڑائی مناسبت تو ہے اس لحاظ سے، لیکن مکی اور مدنی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب اس آیت پر پہنچے تو دل کی حالت بدل گئی، اور فرمانے لگے مجھے بھی لے چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی دیر میں حضرت آپ بھی اندر سے نکلے، اور انہوں نے جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں تو کہنے لگے عمر تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی رات دعا مانگی تھی، یا اللہ 2 آدمیوں میں سے، 2 عمر میں سے، ایک عمر بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب میں سے، یا اللہ ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو وہ اندر سے نکلے اور کہنے لگے اے عمر تمہیں خوشخبری ہو، لگتا ہے اللہ کے نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔
پھر یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے دار ارقم میں، تو وہ بھی پہاڑ کے دامن میں ایک گھر تھا جہاں اللہ کے نبی اور وہ جو صحابہ ایمان لائے تھے وہ وہاں رہتے تھے، اللہ کے نبی ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے، تو یہ بھی وہاں پہنچے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر بیٹھے ہوئے اور انہوں نے جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے تو باقی صحابہ ان کے رعب سے واقف تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب تھا، دبدبا تھا، تو ان کے رعب سے واقف تھے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے یہ کون آ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے آنے دو، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی نیت سے نہیں آئے تو خود ہی اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آنے دو، اگر اللہ نے عمر کے دل کو نرم کیا تو اللہ اس سے ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جب آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے، اسلام لانے کے لیے، تو آپ نے اسلام قبول کیا، 40واں نمبر آپ کا اسلام میں، 40واں نمبر۔ لیکن پھر اللہ کے نبی کی غلامی ایسی اختیار کی اور اللہ کے احکامات کو اپنے سینے سے ایسے چمٹایا، ایسے لگایا کہ چلتے چلتے اس مقام کو پہنچ گئے کہ خلافت ملی تو دوسرے نمبر پر، کیونکہ سارے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے وہ اللہ کے نبی سب سے افضل، پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر خلافت میں پہنچے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا۔